الرحمن الرحیم سلسلہ دروس احیاء العلوم سلسلہ نمبر 6 علم کی اہمیت، اس کا بھی آج چھٹا حصہ ہے۔ ایک حدیث پاک اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کا علم جو ہے نا طلب کرنا، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ مسلمان مرد عورت پہ علم کا طلب کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ سکولز کالج کے باہر جو دیوار ہوتی ہے اس پر اکثر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن اس علم سے کیا مراد ہے اور کون سا علم ہے جس علم کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں علم کے حصول کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب اس سلسلہ کے اندر کہ مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، 20 سے زیادہ اقوال بزرگان دین نے اس پر نقل کیے ہیں۔ اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں کہ اس سے کون سا علم مراد ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا جو ہے وہ طلب ہے، تم پر فرض ہے کہ تم علم جو ہے وہ طلب کرو اگرچہ تمہیں سفر کے ذریعے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو اس میں علماء کرام نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں رسول کریم علیہ التحیۃ والثناء نے ارشاد فرمایا اس سے مراد کیا ہے، علم کلام ہے، اور فرماتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے توحید کا ادراک حاصل ہوتا ہے، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے مراد علم کلام ہے۔ تو علم کلام کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے، اور علم کلام کی خاطر سفر کرنا اگرچہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ فقہائے کرام نے کیا فرمایا، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد فقہ کا علم ہے جس کے ذریعے ہم حلال اور حرام چیز کے درمیان تمیز پیدا کر سکیں، فرق پیدا کر سکیں۔ اس سے مراد وہ فقہ کا علم ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کیا چیز حرام ہے کیا چیز حلال ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو معاملات زندگی ہیں، ذرائع ہیں، جن اسباب سے ہم رزق کو کماتے ہیں، جو ذرائع ہیں رزق کے، ہمیں تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ ایسے کون سے جائز ذرائع ہیں جن کے ذریعے روزی کا کمانا ہمارے لیے حلال ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی وہ لقمہ حلال بنے گا، اور کون سے ایسے اسباب و ذرائع ہیں جس کی وجہ سے ہماری کمائی حرام کی ہوگی، جس کا خود بھی کھانا حرام ہے، اولاد کو کھلانا بھی حرام ہے، اگرچہ اس کا تعلق ہمارے لباس کے ساتھ ہو، ہمارے لقمہ کے ساتھ ہو، ہمارا ذریعہ معاش ہو، ہمارا پیسہ درم و دینار ہو جس کو ہم جمع کر کے گھر میں اپنی آل اولاد کے مستقبل کے لیے رکھتے ہیں، یہ تمام ذرائع ہیں۔ تو فقہاء نے فرمایا اس میں حلال اور حرام کی تمیز پیدا کرنا اور حلال اور حرام کو جاننا، یہ علوم جو ہیں تم پر فرض ہیں، اور اسی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ مفسرین اور محدثین انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے مراد جو ہے نا وہ کتاب و سنت کا علم ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے آرڈر دیا، حکم دیا، ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ان کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے، اور جن چیزوں سے اللہ کریم جل جلالہ نے منع کیا ہے اس سے رکنا بھی ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سنت کا علم ہے، جو طریقہ کار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تھا، جس سے حضور علیہ السلام نے منع کیا اس سے رکنا، جس کا حضور نے حکم دیا، جو آرڈر دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو اپنا لینا، اس کو اخذ کا لینا، اس سے یہ مراد ہے۔ تو یا کتاب و سنت کو مراد لیا کنہوں نے؟ مفسرین کرام نے۔ تصوف کے جو بزرگان دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ التحیۃ والثناء نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ دین کا علم کا حاصل کرنا تم پر فرض ہے اگرچہ علم کے حصول کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جاننا پڑے۔ تصوف والے بزرگان دین نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد تصوف کا علم ہے، طریقت کا علم ہے، یہ علوم جو ہیں حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اچھا جی، بعض نے اس سے مراد لیا ہے کہ بندے کا اپنا حال جو ہے نا جاننا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا اور اپنا مقام اللہ کی بارگاہ میں جاننا، کہ مطلب بندہ دن کو سارا دن جو بھی اچھا عمل کرے، کبھی عمل کرے،
تو رات کو نہ بندہ اپنا محاسبہ کرے اور بندہ سوچے کہ دن بھر میں نے کیا کیا ہے، تو یہ جو ہے نا محاسبہ کرنا اور یہ چیزیں جاننا یہ مسلمان پہ فرض ہے، اور بندہ پتہ کرے کہ میرا رب کی بارگاہ میں آج کس کس اجر پہ اللہ کی بارگاہ میں مقام بنا ہوگا، یا کس کس کبھی عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات مجھ پر ناراض ہوئی ہوگی۔ تو یہ جو علوم ہے، محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو جاننا، اپنی پہچان کرنا، یہ جو ہے نا ہر مسلمان پہ فرض بنتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد اخلاص ہے، کہ اخلاص کے حصول کے لیے آپ جو ہے نا سفر کریں اور اخلاص کا علم آپ حاصل کریں، اخلاص کے علم کو آپ سیکھیں، اس سے مراد اخلاص ہے۔ اور پوری جو عبادات ہیں، اخلاص کا بہت بڑا تعلق ہے ہماری عبادات کے۔ اگر نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے اندر اخلاص نہ پایا گیا تو حقیقی معنوں میں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ تو عبادات جو بھی ہیں ان کے اندر اخلاص کا بہت بڑا تعلق ہے۔ ہماری نیت کے اندر مخلص پن ہو، اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہم نے جو بھی عبادت کرنی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کے لیے کرنی ہے، تو لہٰذا اس سے مراد اخلاص ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے نا وہ شیطانی وسوسوں سے بچنے کا علم ہے، کہ کون کون سے ایسے جو ہے نا وسوسے ہیں، یا کون کون سے ایسے ذرائع ہیں جن کی وجہ سے شیطان ہم پر قابض آ سکتا ہے، شیطان ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا علوم ہے ان کا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور ایسے علوم کے لیے سفر کرنا، اسی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ بعض نے اس سے فرمایا کہ اس سے علم باطن مراد ہے، کہ بندہ باطن کا جو ہے نا علم، اس سے یہ مراد ہے۔ اسی طرح علماء کرام نے 20 سے زیادہ اقوال اس پر نقل کی ہیں، اور یہاں تک کہ ابو طالب کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کو حدیث پاک کے اندر شامل کیا گیا ہو۔ آپ نے ایک مثال دی، کہتے ہیں جس میں اسلام کی بنیادوں کا ذکر ہو، جو اسلام کی بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں پہلی کیا ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ کی توحید کی گواہی دینا، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس بات کو تسلیم کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو رضا کے حصول کے لیے حج کرنا، یہ تمام جو علوم ہیں ان کا جاننا ہمارے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور انہی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نا علم حاصل کرنا یہ تم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، اس حوالے سے آگے علماء کرام نے یہ نقل کیا ہے کہ جس طرح نماز ہوگی، نماز کے علوم کو حاصل کرنا، نماز کے واجبات کو سیکھنا، یہ جاننا کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، ان کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جاننا کہ کیا وہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہماری بندگی صحیح معنوں کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو، اور ہمارے نماز کا ہر رکن اس کی بارگاہ کے اندر ایک بلند مقام تک پہنچنے والا ہو۔ وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، ان چیزوں کا جاننا جو ہے یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ زکوٰۃ ہوگی، اسی طرح رمضان شریف ہو گیا۔ رمضان کے متعلق علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر بندہ ماہ رمضان تک زندہ رہے تو اس کے سبب سے جو اس بندے پر روزہ فرض ہوگا اس کا علم جاننا یہ بھی مسلمان پہ فرض ہے، کہ بندے کو پتہ ہو صبح سحری سے لے کر افطاری ٹائم تک، غروب آفتاب تک کھانے سے، پینے سے، جماع سے رکنا یہ روزہ ہے۔ اور پھر روزے میں نورانیت پیدا کرنے کے لیے اور روزے کو کامل اور اکمل بنانے کے لحاظ سے غیبت سے پرہیز ہو، جھوٹ سے پرہیز ہو، اس کے علاوہ گالی گلوچ سے پرہیز ہو، اور اپنا روزہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، روزے کے دوران نمازوں کی پابندی۔ تو یہ جتنے بھی ذرائع ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنا روزہ اس کی بارگاہ کے اندر پایا تکمیل تک اور عمل مقبول تک پہنچانے کی جتنے ذرائع ہیں وہ سارے کے سارے سیکھنا فرض ہیں، تاکہ ہمارا روزہ حقیقی معنوں کے اندر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کر سکے۔ اس حوالے سے آگے زکوٰۃ ہے، اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو ہے نا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں
کہ جن چیزوں سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اس کا علم جاننا بھی ضروری ہے۔ اور آگے کہا کہ اگر کسی کے پاس اونٹ موجود ہوں تو صرف اونٹوں کی زکوٰۃ کے متعلق علم حاصل کرنا اس بندے پہ فرض ہے۔ چاہے کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کے گھر کے اندر جانور موجود ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، جن جن پر زکوٰۃ شریعت نے لازم قرار دی ہے، ان کا علم حاصل کرنا یہ بھی انسان پہ فرض ہے کہ بندہ پہچانے، جانے، سیکھے، سفر کرے، پہچان کرے کہ کیا اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ ہے، کتنی مقدار میں زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کو ہم نے کہاں ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو علوم زکوٰۃ ہیں ان کا سیکھنا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ حج آ گیا، حج کا علم بھی فرض ہے، لیکن اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے آ جائیں تو حج کے متعلق یہ بات ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کی ادائیگی کے اندر تاخیر بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا فی الفور حج کا علم سیکھنا یہ فرض نہیں ہے۔ لیکن آگے آپ نے یہ وضاحت کی ہے کہ علماء اسلام کو چاہیے کہ لوگوں کو حج کے احکامات بتاتے رہیں، علماء کو چاہیے، خطباء کو چاہیے کہ لوگوں کو حج کے پیغامات، حج کے فضائل، حج کے مناقب بیان کرتے رہیں، حج کے احکامات بیان کرتے رہیں۔ اور آپ کہتے ہیں اگر علماء کرام کو پتہ ہے جو شخص سامان سفر اور سوار کا مالک ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہے، اگرچہ اس کی نیت میں یہ بات ہے کہ وہ حج تاخیر سے کرے گا، لیکن علماء کرام کی ذمہ داری کیا ہے کہ حج کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ بندوں کو سناتے رہیں، اگرچہ اس کے اندر تاخیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تمام علوم ہیں جن کا جاننا جو ہے مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کوئی بندہ گونگا ہو، وہ بول نہیں سکتا اور کلام نہیں کر سکتا، تو فرماتے ہیں گونگے پر حرام کلمات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے۔ ویسے ہماری زبانیں حرکت کرتی ہیں تو ہمیں یہ بات جو ہے نا ضروری ہے ہمارے لیے، اور ہمیں ان باتوں کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے کلمات کو سمجھیں، سیکھیں، اور ہم جانیں کہ ایسے کون سے کبھی کلمات ہیں جو حرام ہے، ہم اپنی زبان پر وہ کلمات نہیں لا سکتے۔ لیکن امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو شخص گونگا ہو، جس کی زبان حرکت نہ کرنے والی ہو، تو اس بندے پر حرام کلمات کا سیکھنا یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس بندے نے کلام نہیں کرنا۔ اور آگے آپ نے فرمایا اسی طرح جو بندہ اندھا ہوگا اس پر نظر حرام کا علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اب ہماری بینائی ہے، ہماری آنکھوں کے اندر نور ہے، الحمدللہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بات فرض بنتی ہے کہ ہماری نظر جس کیا کہتے ہیں منزل کی طرف جائے گی یا جن جن لوگوں پر جائے گی، تو ہمیں وہ لوگ جاننے چاہیے کہ جہاں پر ہمارا بد نظری کرنا حرام ہے، جہاں پر ہمارا نظر کرنا حرام ہے، اور جن جن پر نظر کرنے سے ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے منع کیا، تو ایسے علوم کا حاصل کرنا یہ ہم پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جنگل میں رہنے والوں پر حرام مجالس کا علم حاصل کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کہ جو اشخاص جنگل کے اندر رہتے ہیں ان کو یہ بات ضروری نہیں ان کے لیے کہ وہ حرام مجالس کے حوالے سے علوم کو حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا اس واسطے جنگل والوں پہ یہ فرض واجب نہیں، کیونکہ وہاں جنگلات کے اندر حرام مجالس کا اہتمام نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ بات ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا اسی طرح اگر کوئی بندہ اسلام کے اندر ہو، وہ ریشم کے کپڑے پہنے، حالانکہ ریشم کے کپڑے سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے منع کیا ہے۔ فرمایا تھا اگر وہ ریشم کے کپڑے پہنے یا مغصوبہ زمین، مطلب غصب کی ہوئی کسی سے زمین چھینی ہم نے اور وہاں پر ہم نے قبض کر لیا، اور فرماتے ہیں یا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، اس کی طرف نظر کرنا، فرمائے ان امور کی وضاحت واجب ہوگی۔ ان تمام معاملات کی علوم حاصل کرنا بھی ہم پر واجب ہے، ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان کی علوم حاصل کریں، کہ ہم نے کسی کی غصب شدہ زمین کا استعمال نہیں کرنا، وہاں پہ اپنا ڈیرا نہیں لگانا، وہاں پہ اپنا قبضہ نہیں کرنا، کسی غیر محرم کی طرف ہم نے نظر نہیں کرنی، اس سے بھی اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ ریشم کا کپڑا نہیں پہننا، یہ لباس ہے، اس کے متعلق بھی علوم کا حاصل کرنا یہ کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے۔ آگے اسی طرح کہتے ہیں کہ کھانا پینا ہو گیا، یہ معاملاتی زندگی ہے، ہم نے کھانا بھی ہے، ہم نے پینا بھی ہے۔ کھانے پینے کے متعلق جو بھی علوم ہے کہ کون سا کھانا حلال ہے، کون سا حرام ہے، ان کے متعلق بھی علم کا حاصل کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اچھا ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ صرف حرام وہی چیز ہوتی ہے جو بنفس نفیس خود حرام ہو، جیسا کہ کتا ہو گیا،
تو یہ حرام ہے، بس اس کے علاوہ جو جانور حلال ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں۔ تو اس میں ایک بات آپ نے ذہن کے اندر ایک رکھنی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے بنفس نفیس حرام، اس کا کھانا تو ہے ہی حرام، لیکن بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی تو حلال ہیں، اس طرح بکرے کا گوشت ہو گیا، گائے کا گوشت ہو گیا، لیکن حلال گوشت کے حصول کے لیے اگر ہماری آمدنی حرام کی ہوئی، ہم نے کسی سے بددیانتی کی، کسی پر ظلم کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، پھر وہ ذرائع پیسوں کے ہم نے کمائے اور ان پیسوں سے اگر جا کر ہم نے حلال چیز ہی کیوں نہ خریدی، وہ حلال چیز بھی ہم پر حرام ہو جائے گی۔ تو ذریعہ معاش جو ہمارا ہوگا اس کے اندر بھی طہارت اور پاکیزگی پیدا کرنا یہ ضروری ہے۔ اب ذریعہ معاش کو ہم کس انداز کے ساتھ لائیں، وہ اسباب جو روزی کے ہیں ان کو کیسے کمائیں، وہ کون سے طریقہ کار ہیں کہ ہماری روزی حلال کی بنے، یہ علوم بھی جاننا مسلمانوں پہ فرض ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کھانے پینے کے متعلق علوم کا حاصل کرنا کہ کیا کون سا کھانا حلال ہے، کون سا حرام ہے، ان کے متعلق بھی علوم کا حاصل کرنا مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کے اندر شراب نوشی اور خنزیر کھانے کا رواج ہو تو اس بندے پر لازم ہے کہ ان لوگوں کو اس کے چھوڑنے کی تعلیم اور تنبیہ کرے، خبردار کرے کہ ایسے کاموں کو چھوڑ دو۔ کسی محلہ کے اندر، کسی علاقہ کے اندر، کسی شہر کے اندر اگر شراب نوشی کی محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے تو ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو تنبیہ کریں، تعلیم کریں کہ ایسی محفل کو چھوڑ دیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جن باتوں کا سکھانا واجب ہے ان کا سیکھنا بھی کیا ہے، واجب بنتا ہے۔ یہ تمام معاملات جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیے کہ کون کون سے علوم ہم پر جاننا فرض ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ جو کچھ بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔